حوالے سے ہے، اس کا پس منظر لوگوں کو اطمینان دلانے کے حوالے سے اگر مشورے دیے جائیں کہ امن امان کے لیے ضروری ہے تو یہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور دسمبر 15 تک کو رجسٹریشن مکمل کر کے واپسی بھیجنے کا عمل شروع ہونا تھا، اس کے فنڈز بھی ریلیز ہوئے، اس کا کیا ہوا؟ آج کے اجلاس میں بات ہوئی۔ آج اس جی سیکنڈ یہ کہ وسیم اختر جو میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں، حلف برداری کی حلف بھی اٹھا لیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے آج کے اجلاس میں؟ میرے خیال میں ان کے حوالے سے تو بات کوئی نہیں ہوئی، غیر ملکیوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے وہ تمام اداروں کو یہ تحفظات رہے ہیں۔ میں نے ماضی میں گزشتہ اجلاس ہے ان میں نے یہ دیکھا ہے، تمام کی تمام ذمہ داریاں ان پر غیر ملکیوں پہ آ جاتی ہیں۔ جہاں بھی کارروائیاں غیر قانونی ہوئی ہیں ان میں غیر ملکی ملوث رہے ہیں، اور دہشت گردی بھی اس ملک میں جو ہے اس میں بھی غیر ملکیوں کا بڑا رول ہے، مقامی لوگ اتنے نہیں جتنا غیر ملک، تو اس پر سنجیدہ ہے، اور اس آج بھی اس پہ بات چیت ہوتی ہے، اس قانون پہ عمل درآمد ہوگا۔ تمام لوگ جو مقامی اس وقت مقامی نہیں ہیں، جن سونا کال پوری تو کرا، وہ بھی معلومات تو پوری ہونی چاہیے نا، پاکستانی ہے یا غیر ملکی، معلومات ہونی چاہیے، یہ آدمی، یہ دوست، یہ مہربان، یہ فیملی آئی ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، ان کے متعلق انفارمیشن ہونی چاہیے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، تمام مہذب ملکوں میں بھی ایک ریاست سے دوسرے ریاست میں جانے کے لیے بھی معاملات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سب کا ہے، لیکن آئیں گے تو قانون اور آئین کے مطابق، اور ان کی جو ان کی نظرداری ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایماندارانہ بات کرتا ہوں، تنقید ضرور کی جائے، حقیقتوں کو بھی مانا جائے۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا، ابھی وہ صورتحال وہاں موجود تھی تو وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پہنچ گئے، ایسا ماضی میں ہوا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ پہنچے، فوری طور پہ ڈی جی رینجر وہاں پہنچ گئے، آپ بھی سب تھے، ہم سب ٹوٹے ہوئے شیشوں پہ چل کر، کھڑکیوں میں چل کر، ابھی زخمی لوگ وہاں تھے، ایک دوست کو تو پٹیاں بندھی ہوئی تھی بیٹھ۔ اتنا فوری ریسپانس شاید پہلی بار ہوا ہے، اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں، میرا خیال ہے جب تک یہ رسم و رواج اس سیاست کا چلن ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا، تب تک تو یہ کارروائی ہوگی۔ لیکن اگر یہ ریسپانس ہے حکومت کا، اداروں کا، اور یہ طریقہ کار ہے عوام کا، ایک بھی عوام میں سے حمایت کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آج اتنے روز ہو گئے، میں بھی ٹی وی دیکھ رہا ہوں، کہیں سے بھی حمایت نہیں ہے، اور جو حمایت کرتے تھے وہ بھی مبہم باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی کھل کر نہیں کہہ سکتے ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہاں بھائی، میں نے کل سنا ایک کا میں نے کہا دو باتیں، جی دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو آپ نے غیر ملکی کی یا وہ جو اس قانون کی بات کی ہے، یہاں کہ صرف افغانی، صرف غیر ملکی، صرف افغانی کا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر میں سولی سندھی میں آسان میں استعمال کر دوں، اجنبی جس کو محلے والا جانتا نہیں ہے، جس کو ہم جانتے نہیں، جس کو مجھے پتہ نہیں کہ اس بلڈنگ میں کون آ کر رہا ہے، وہ تمام لوگ رجسٹر کیے جائیں گے، ان کا اندراج ہوگا، پتہ چلے وہ کہیں کا بھی، ہمیں علم تو ہونا چاہیے نا۔ یہاں اب دیکھیں، غیر ملکی زیادہ نہیں، اب ہمارے ملک کے ہی کچھ صوبوں سے لوگ آتے ہیں اور کارروائیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی عارضی رہائش اختیار کرے گا اس کو اپنا ساری انفارمیشن دینی پڑے گی۔ دیکھیے میں جی
ظاہر ہے ایسا ہی انتظام ہوگا, وہ رجسٹریشن ہوگی. دیکھیے دفاتر کی بات ہے, کلیئر ہے, یہ ان کی املاک نہیں ہے, یہ قابضین ہے, وہ قبضے کی آفس تھی. میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں, مجھے کسی نے پوچھا کون گرا رہا ہے, میں نے انکروچمنٹ والے. میں نے کہا بھائی وہ انکروچمنٹ والے, وہ ہے انکروچمنٹ پہ, وہ قابض ہے سرکاری زمین پہ, قانون کے مطابق وہ گھٹا جا رہا ہے. اب اس کو میں بھی زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. آپ کو پتا تو ہے کہ کیسے باتوں کے کیسے شکل تبدیل کر کے ہوتا کچھ ہے, بتا اور کچھ دیتے اور لوگ یقین کر لیتے ہیں. لیکن یہ طے ہے, یہ قابضین تھے, غیر قانونی ان کی جگہیں تھیں, ان کا قبضہ ہٹایا گیا. دیکھیے جس جگہ پہ جو غیر قانونی ہے اس کو تو گرا رہے ہیں. جہاں ایسی سرگرمیاں ہیں جو ملک کے خلاف ہیں, جہاں ملک کے خلاف بات کی جائے. دیکھیے میں آج آپ کو جو میں بات کرتا ہوں, آپ مجھے گالیاں دیں, آپ حکومت پہ تنقید کریں, وفاقی پہ کریں, صوبے پہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے, یہ ٹھیک ہے. ملک کو تو گالی نہ دیں نا. ایسا کون سا مہذب ملک ہے جو آپ بتانا چاہو جہاں ملک کو گالی دینے کی اجازت ہو؟ تو جہاں ملک کو گالی دی جائے گی, جہاں ملک کے خلاف سرگرمیاں ہوگی, وہ جگہ خانگی ہو یا سرکاری ہو, اس کو تو بند کر دینا چاہیے نا. جو قدم جن کو اٹھانا ہے وہ اٹھا رہے ہیں, اٹھانا چاہیے. میں اپنی ذمہ داری کسی اور پہ نہیں ڈالنا چاہتا. اس بات کے خلاف سندھ حکومت پوری سراپا احتجاج تھی. اسے جو قدم اٹھانے تھے وہ اٹھائیں. وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ صوبوں پہ تھوپنے کے بجائے وہ ذمہ داری پوری کریں. ہمیں کہیں کہ آپ لڑائی میں جائیں, پاکستان کے دشمنوں کے خلاف خود دوستی کی پینگیں بڑھائیں. تمام کے تمام اتحادی وفاقی حکومت کے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بول رہے ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. زبانی کلامی نہیں چلے گا. بس ان کی بھی آج بات ہوئی ہے, ان کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے. جہاں جہاں بھی مالی حوالے سے یا پروپیگنڈا حوالے سے یا کسی اور طریقے کار سے ملک دشمن سرگرمی ہوگی, اس پر ایکشن اٹھایا جائے گا. ان کو کام کرنے نہیں دیں گے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کھالے جمع جو بھی کرے گا اس کو ڈی سی سے NOC لینی پڑے گی اور اس کو آڈٹ کروانا پڑے گا. اس ادارے کو یا اس جماعت کو یا اس NGOs کو یا جو بھی وہ اس کا سسٹم ہے, جو گروپ ہے وہ کر رہا ہے جمع کھالے, ان کا آڈٹ ہوگا اور ان کو بتانا پڑے گا یہ پیسہ کہاں جائے گا. اور اس سے پہلے شرط ہے وہ ڈپٹی کمشنر سے NOC جاری کروائیں گے. میرا خیال ہے جی آج ان کے متعلق بات ہوئی ہے, اس کے بھی آپ دیکھ لیں گے. یہ سارا ابھی جو میں سست رفتاری تو نہیں کہوں گا کیونکہ سب سے زیادہ ہم نے ہی کام کیا ہے, اس صوبے نے کیا ہے, لیکن 3-4 باتوں کے حوالے سے آپ چند دنوں میں کافی سرگرمی دیکھیں گے. آج بھی وہ ذکر ہوا ہے, آج بھی وہ ہم نے رپورٹ لی ہے ان کے متعلق. ساری باتیں کہا نا, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, لیکن پہلے جو نامزدگی ہوئی اس پر اعتراض تھا, آپ کو یاد ہوگا. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. یہ 3-4 باتیں جو آپ نے پوچھی ہے, چند دنوں میں اس پر آپ کو سرگرمی نظر آئے گی انشاءاللہ. ہاں بس جی سارا دیکھیں ابھی ایک جیسی ہے ہی نہیں. ایک گاڑی پہ ایک طریقے کی ہے, دوسرے نظر ہی نہیں آتی. یہ جو کیمرہ لگی ان پہ نظر نہیں آتی.
اب جو لگے گی وہ ایک جیسی ہوں گی، نظر آئیں گی اور ان میں یہ ٹکر لگا ہوگا کہ ان کے مطلب انفارمیشن ملے. مجھے خیال میں ہاں مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈ میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں. آج ہونے والے اہم اجلاس کے اہم فیصلوں کے حوالے سے میڈیا کو ان کی جانب سے بتایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج اہم فیصلے کیے گئے ہیں. دینی مدارس کی تحفظات کو دور کیا جائے گا. ان کی رجسٹریشن کا فیصلہ حتمی ہے. سندھ پولیس کو فنڈز اور نئی ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی اور پولیس میں نئی بھرتیاں بھی کی جائیں گی. قیام امن کے لیے پولیس میں نئی بھرتیاں کی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات کی ہے.